زین، تمہارے قریب ہونے سے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، تم میرے پورے آسمان ہو۔ احمد نے زین کے کمر کے نیچے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ۔ کہانی: آدھا سورج آدھا چاند۔ زین 22 سال کا، تقریباً 5 فٹ 10 انچ لمبا، گہرا رنگت والا دلکش فنکار لڑکا تھا جس کی گہری بھوری آنکھیں آسمان کی گہرائی رکھتی تھی۔ اس کے نرم بال ہلکے لہروں کی طرح پیشانی پر گرتے تھے اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دیکھنے والے کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ احمد 45 سال کا، 5 فٹ 8 انچ والا قد، تجربہ کار، گندی رنگت کا، پختہ خوبصورتی والا مرد تھا جس کی آنکھوں میں زندگی کے تلخ تجربات کی گہرائی تھی۔ اس کی مضبوط جسامت اور پراعتماد چال اسے اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ بارش کی تازہ بو میں بھیگتی ہوئی سڑک پر جب احمد اپنے پرانے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دور ایک بوڑھے درخت کے نیچے زین بیٹھا کنواس پر رنگ بکھیر رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں اور احمد کا دل ایک عجیب سی لہر سے اچھل پڑا۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، بارش میں بھیگ گئے ہو، اندر آ جاؤ، گرم چائے بناتا ہوں۔ اس ایک جملے نے احمد کے دل میں ایک طوفان اٹھا دیا۔ وہ اندر آیا تو زین نے خشک کپڑے دیے اور دونوں نے گھنٹوں بات کی۔ احمد نے اپنی شہر کی تنہائی، ماضی کی زخموں اور اکیلے پن کا درد شیئر کیا۔ زین نے اپنی کہانی سنائی کہ والدین کے جانے کے بعد وہ فن کے سہارے اکیلا زندہ ہے۔ ان باتوں میں کوئی مصنوعیت نہ تھی، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے میں اپنے ٹکڑے ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلے دنوں میں زین روزانہ احمد کے گھر آنے لگا۔ وہ اسے اپنی پینٹنگز دکھاتا، احمد اسے اپنے لکھے خیالات سناتا۔ رات لمبی ہو گئی۔ چھت پر بیٹھ کر ستارے دیکھتے ہوئے زین احمد کا ہاتھ تھام لیتا اور آہستہ سے کہتا، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا، ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ احمد پہلی بار اس لمس میں گل گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زین نے اپنی انگلیوں سے پوچھتے ہوئے نرم آواز میں کہا، تمہاری آنکھیں مجھے سکون دیتی ہے، تمہارے قریب ہونے سے لگتا ہے جیسے میری پوری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ ایک تیز بارش والی رات کو زین بھیگتا ہوا احمد کے گھر آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، آگ کے پاس بیٹھ کر باتیں کی۔ زین نے احمد کے سینے پر سر رکھا اور فسفسایا، تمہارے دل کی دھڑکن سن کر مجھے لگتا ہے میں گھر آ گیا ہوں۔ احمد نے زین کو گلے لگا کر پہلی بار کہا، زین، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، تم میرے آدھے سورج ہو، میں تمہارا آدھا چاند بننا چاہتا ہوں۔ زین کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے جواب دیا، اور میں تمہارے پورے آسمان ہوں، تمہارے بغیر میری کوئی بھی پینٹنگ ادھوری ہے۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کی آغوش میں پناہ لی، جہاں الفاظ کی ضرورت نہ تھی، صرف دل کی دھڑکن بول رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان کی قربت مزید گہری ہوتی گئی۔ زین احمد کو اپنے فن میں شامل کرتا، احمد زین کو اپنے تجربات سے سکھاتا۔ ان کے درمیان اشاروں ہی میں پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد زین کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، تمہارے قریب بیٹھ کر لگتا ہے جیسی ساری دنیا رک گئی ہو۔ زین مسکراتے ہوئے جواب دیتا، اور تمہارے ساتھ ہر لمحہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ یہ محبت کی وہ خاموش کہانی تھی جو درد سے نکلی تھی، جذبات قربت سے پھیلی تھی اور ان دونوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ ایک نئی امید جگا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زین اور احمد کی ملاقاتیں روزانہ کی عادت بن گئی۔ زین صبح سویرے احمد کے گھر آتا، دونوں چائے پیتے ہوئے گھنٹوں بات کرتے۔ زین اپنی نئی پینٹنگ دکھاتا اور احمد اسے اپنے ماضی کے درد کے بارے میں بتاتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو زین نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ تمہارے قریب بیٹھنے سے مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری تنہائی ختم ہو گئی ہو۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے زین کو گلے لگایا، پھر دونوں چھت پر بیٹھے ستارے دیکھتے رہے، جہاں زین نے کہا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ احمد نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم نے مجھے دوبارہ جینے کی وجہ دی ہے، تم میرے آدھے سورج ہو۔ رات گہری ہوتی گئی، دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ زین نے احمد کے سینے پر سر رکھا اور فسفسایا کہ تمہاری دل کی دھڑکن سن کر لگتا ہے میں گھر آ گیا ہوں۔ احمد نے زین کو اور قریب کھینچ لیا اور کہا کہ تم میرے پورے آسمان ہو، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ ان دنوں میں ان کی قربت بہت بڑھ گئی۔ زین احمد کو اپنے فن میں شامل کرتا، احمد زین کو اپنے تجربات بتاتا۔ ایک شام جب دونوں ندی کے کنارے بیٹھے تھے تو زین نے احمد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ مجھے لگتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔
احمد نے زین کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا کہ تم نے میرے زخموں کو مرہم لگا دیا ہے، تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ ان اشاروں اور نرم باتوں سے ان کا پیار آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کی محبت کی کہانی تھی جو خاموشی سے بڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور زین اور احمد کی قربت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ زین اب احمد کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ صبح دونوں مل کر ناشتہ کرتے۔ زین احمد کو نئی ڈرائنگ دکھاتا۔ ایک شام ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے زین نے احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہارے قریب ہونے سے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، تم میرے پورے آسمان ہو۔ احمد نے زین کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا کہ تم نے میرے زخم بھر دیے ہیں، تم میرے لیے سب سے پیارے ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خاموش محبت آہستہ آہستہ ان کے دلوں کو ایک کر رہی تھی۔ زین اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا کہ تمہارے ساتھ یہ زندگی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے کہتا کہ تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ان کی کہانی آگے بڑھ رہی تھی، پیار بھری باتوں اور ایک دوسرے کی قربت سے بھری ہوئی۔ وقت کے ساتھ زین اور احمد کی محبت مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ زین اب احمد کے گھر رات کو بھی رہنے لگا تھا۔ دونوں مل کر کھانا بناتے، ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کی باتیں سنتے۔ ایک رات جب باہر بارش ہو رہی تھی تو زین نے احمد کو گلے لگا لیا اور آہستہ سے کہا کہ تمہارے بازو میں آنے سے مجھے لگتا ہے ساری دنیا سے بچاؤ مل گیا ہو، تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ احمد نے زین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ تم نے میرے دل کو دوبارہ جلا دیا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ دونوں آگ کے پاس بیٹھے رہے۔ زین نے احمد کے سینے پر سر رکھا اور فسفسایا کہ تمہارے دل کی دھڑکن میری سب سے پیاری آواز ہے۔ احمد نے زین کو اپنے قریب کھینچ لیا اور کہا کہ تم میرے آدھے سورج ہو، تمہارے بغیر میری راتیں ادھوری ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن دونوں ندی کے کنارے گئے۔ زین نے احمد کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ تمہارے ساتھ یہ لمحات میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ احمد نے زین کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا کہ تم میرے پورے آسمان ہو، تم نے مجھے نئی امید دی ہے۔ ان کی یہ قربت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ زین احمد کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا کہ تمہارے ساتھ ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے کہتا کہ تم میری دل کی دھڑکن ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی محبت خاموشی سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھ رہی تھی۔ یہ ان کی کہانی تھی جو پیار بھری باتوں اور ایک دوسرے کی موجودگی سے مزید خوبصورت بنتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور زین اور احمد کی محبت اب ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی۔ زین احمد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا، کبھی اس کے لیے خاص ڈرائنگ بناتا تو کبھی رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کر گانے سنتا۔ ایک شام جب دونوں گھر کے چھت پر بیٹھے تھے تو زین نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور نرم آواز میں کہا کہ تمہارے قریب ہونے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، تم میری دل کی دھڑکن ہو۔ اس نے زین کو گلے لگا لیا اور کہا کہ تم نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے، تمہارا مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل بھر جاتا ہے۔ رات ہونے لگی تو دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ زین نے احمد کے سینے پر سر رکھا اور فسفسایا کہ تمہارے سایہ مجھے سب سے بڑا سکون دیتا ہے۔ احمد نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم میرے آدھے سورج ہو، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ اگلے دن دونوں ندی کے کنارے پیدل چلتے رہے۔ زین نے احمد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے ساتھ یہ لمحات مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، تم میرے پورے آسمان ہو۔ احمد نے زین کا ہاتھ تھاما اور جواب دیا کہ تم نے میرے زخم بھر دیے ہیں، تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ ان کی قربت اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ زین احمد کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا تمہارے ساتھ ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ احمد مسکراتے ہوئے کہتا کہ تم میرے دل کی روشنی ہو۔ اس طرح ان کی محبت آہستہ آہستہ اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پیار بھری باتوں اور ایک دوسرے کی موجودگی سے ان کی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ زین اور احمد کی محبت ایک خوبصورت عادت بن چکی تھی۔ زین اب احمد کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ذریعہ بن گیا تھا۔ صبح دونوں مل کر چائے پیتے، زین احمد کو اپنی نئی پینٹنگ دکھاتا اور احمد اسے اپنے دل کی بات سناتا۔ مہینے گزرتے گئے اور زین اور احمد کی محبت اب ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ زین احمد کے لیے ہر روز نئی وجہ خوشی بن جاتا۔
सुबह दोनों मिलकर नाश्ता करते, शाम को छत पर बैठकर बातें करते और रात को एक दूसरे की आगोश में सो जाते। एक रात जब चांदनी पेली हुई थी तो जैन ने अहमद को गले लगाया और आहिस्ता से कहा कि तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है, तुम मेरे आदि सूरज हो, तुम्हारे बगैर मेरी कोई भी पेंटिंग अधूरी है। अहमद ने जैन के माथे पर बोसा दिया और आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मेरे ज़ख्म भर दिए हैं, तुम मेरे पूरे आसमान हो, तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। जैन ने अहमद के सीने पर सर रखा और फुसफुसाया कि तुम्हारा दिल की धड़कन अब मेरी धड़कन है। अहमद ने जैन को और करीब खींच लिया और कहा कि तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुमने मुझे नई वजह ज़िंदगी दी है। उनकी ये कुर्बत अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल महसूस करते थे। जैन अहमद के कंधे पर सर रखकर कहता कि तुम्हारे साथ हर लम्हा जन्नत है। अहमद मुस्कुराते हुए जवाब देता कि तुम मेरे सब कुछ हो। इस तरह उनकी मोहब्बत खामोशी से गहरी कुर्बत और प्यार भरी बातों से भरपूर एक खूबसूरत अंजाम को पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्तकबिल की तरफ देखा, जहां सिर्फ उनका प्यार ही उनकी दुनिया था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही जज्बाती रोमांस कहानियाँ मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। शुक्रिया।